ہوا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے. ہم اپنے کپڑے بدلے، کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، جہاں پر نجاست لگی ہے اس کپڑے کو اچھی طرح دھو لے، 3 بار دھوئے اور اس کو نچوڑ لے اچھے طریقے سے، اس کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جو شخص غسل دیتا ہے اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے یہ میت جس کی داڑھی ہو یا سر کے بال ہوں تو جیسے اس کو نہلایا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. کنگھی وغیرہ کرنا اس کے داڑھی کے اوپر یا بالوں کے اوپر یہ بھی بالکل ایک ناجائز قسم کا کام ہے، نہیں کرنے چاہیے. تو یہ غیر ضروری سا کام ہے ایک، تو اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جس کو اس نے غسل دیا ہے اس کے بال جو ہے وہ کنگھی کے ساتھ صاف کرے یا اس کی داڑھی جو ہے وہ کنگھی کے ساتھ سیدھی کرے. یہ بالکل ایک غیر شرعی عمل، غیر شرعی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ جیسے اس کو غسل دیا اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، نہ تو اس کے بالوں پر کنگھی کی جائے گی اور نہ ہی اس کی داڑھی کے اوپر کنگھی کی جائے گی. تو یہ اس کا غسل کا طریقہ ہے میت کو جب غسل دینا ہے. اور غسل کو اپنا میت کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شروع میں ذکر کر دیا تھا. اب قبلہ شریف اس طرف ہے. اب جب میت کو رکھنا ہے نہلانے کے لیے تو صورتیں تو ساری جائز ہیں لیکن صرف اپنا بیت اللہ شریف کی طرف، کعبہ کی طرف اس کے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. مشرق کی طرف کر لیں، شمال کی طرف، جنوب کی طرف کر لیں، لیکن جدھر سورج غروب ہوتا ہے اپنا جدھر قبلہ ہے اس طرف اس کے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ اس کا چہرہ جو ہے قبلہ رخ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس طرف رکھیں گے، اس کا چہرہ دائیں طرف رکھ کے بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اس کا چہرہ کر دیں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن جب میت کو رکھنا ہے قبر کے اندر تو اس وقت یہ ضروری احتیاط کی جائے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رو رکھا جائے. لیکن جب غسل دینا ہے تو اس وقت یہ چیز ضروری نہیں، لیکن اگر کر لی جائے تو بہت ہی ایک اچھا عمل ہے. یہ ہے اس کا غسل کا معاملہ. غسل کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے کفن کا. کفن کی 3 صورتیں ہیں، ایک کفن سنت ہے، ایک کفن کفایت ہے اور ایک کفن ضرورت ہے. کفن سنت یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے. مرد کے لیے جو 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں وہ ایک اس کی قمیص، ایک ازار جس کو تہمت کہتے ہیں، اور ایک لفافہ جو بڑی چادر ہوتی ہے. اور جب میت کو غسل دینے کے بعد کام کرنا ہے تو سب سے پہلے نیچے بڑی چادر بچھا لی جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ازار رکھ لیا جائے تہمت، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص رکھ لی جائے تاکہ جب اس کو لپیٹنا ہے جسم کو تو ازار سب سے پہلے آ جائے گا، پھر قمیض آ جائے گی، اور پھر جو سب سے بڑا ایک لفافہ جس کو ہم بولتے ہیں چادر، بڑی چادر جو ہوگی اس کو اوپر رکھ کے قدموں کی طرف سے بھی اس کو بند کر دیں گے اور سر کی طرف سے بھی اس کو بند کر دیں گے. یہ ہے کفن سنت مرد کے لیے. اور عورت کے لیے 5 کپڑے جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، قمیص، ازار، لفافہ، اوڑھنی اور سینہ بند. یعنی کہ 2 کپڑے اس کے زیادہ ہیں. ایک کپڑا زائد ہے کہ اس کے سینے کو باندھ دیا جائے گا، وہ سینے سے لے کر اور اس کے ٹخنوں تک جو ہے ایک الگ کپڑا استعمال ہوتا ہے. اور ایسے ہی ایک اوڑھنی جس کو دوپٹہ آپ سمجھ لیں ہماری زبان میں، یہ 2 کپڑے عورت کے لیے زائد ہیں. اچھا، اور ایک ہے کفن کفایت. مرد کے لیے وہ 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور ازار. یعنی کہ قمیض نہ بھی ہو، صرف ازار جس کو اپنی زبان میں ہم تہمت کہہ سکتے ہیں، اور ایک لفافہ بڑی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ 2 کپڑے اس کو کفن کفایت کہا جائے گا. اور عورت کے لیے لفافہ، ازار اور اوڑھنی، یہ 3 کپڑے اس کے لیے کفن کفایت کا کام کریں گے. اور ایک ہے کفن ضرورت کہ کفن ہے ہی نہیں پاس یا ایسی جگہ پر انتقال ہوا کہ وہاں پر کفن ملنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل سا کام ہے، تو پھر ایک ہی کپڑے عورت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور ایک ہی کپڑا مرد کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے کفن ضرورت. اور وہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے. ایک صحابی تھے تو وہ بڑے ہی لاڈلے تھے اپنے اس دور میں کہ جب وہ بڑے امیر ہوا کرتے تھے. یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. اور جو مکہ شہر کی یا مدینہ شہر کی جو سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو لگایا کرتے تھے. اس صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی شاہانہ زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور جب ان کا پھر غزوہ کسی میں شہادت ہوتی ہے تو ان کو جو کفن نصیب ہوتا ہے، جب ویسے ان کا وصال ہوتا ہے، جو ان کو کفن نصیب ہوتا ہے تو وہ چادر جو کفن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر سر کے اوپر رکھتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا.
یہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ہر جگہ پہ آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی، امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترنا یہی جوان مردی ہوتی ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان مردی کا ثبوت دیا، اپنی شاہانہ طرز زندگانی کو چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی انہوں نے اختیار کی، اور پھر بڑے مصائب بھی انہوں نے برداشت کیے، بڑی بڑی مشکلیں بھی انہوں نے جھیلی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ ان کا سر کفن سے ڈھانپ دو اور ان کے قدموں کے اوپر گھاس ڈال دو تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے۔ تو جب کفن نہ ہو پاس تو صرف ایک چادر کی جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس میں کور ہو جائے تو وہ ایک ہی کپڑا اس کے پورے جسم کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اور اگر ایسا شخص فوت ہوا کہ جو مالدار ہے تو اس کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص زندگی میں ہی اپنا کفن کا اہتمام کر لے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ جب کفن تیار کیا ہوگا تو موت اس کو کثرت کے ساتھ یاد آتی رہے گی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اکثر حازم اللذات، کہ جو چیز لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، وہ کیا ہے؟ موت۔ کہ جب انسان کو ہر وقت موت پیش نظر ہوگی تو پھر اس کی خواہشیں اتنا جنم نہیں لیں گی۔ تو خواہشوں کو ختم کرنا یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کی موت کی طرف تیاری ہے۔ تو خواہشیں تو ختم نہیں ہوتی، انسان جتنا مرضی امیر بن جائے، کروڑوں اربوں خربوں بلینر بھی بن جائے تو پھر بھی اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اب ہمارے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کم روپیہ پیسہ ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ بل گیٹس کے پاس کم پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی خواہشیں ختم نہیں ہو رہی۔ تو خواہشیں انسان کی ختم نہیں ہوتی، لیکن کامیاب مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ کی عطا پر راضی رہے۔ حدیث پاک بھی آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ کہ جو نصیب میں ہے انسان محنت کر کے حاصل کر ہی لے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ انسان کو نہیں ملنا، وہ چاہے الٹی چھلانگیں بھی لگا لے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو جو اس کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے محنت کر کے اس کو مل جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان محنت ہی نہ کرے، محنت کرنا ہی چھوڑ دے، محنت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو خیر انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہی کفن کی تیاری جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کفن اپنا ساتھ لے جاتے ہیں، یا وہیں سے کفن کو خرید کر وہ آب زمزم سے دھو لاتے ہیں۔ آب زمزم ایک برکتوں والا پانی ہے تو وہ انہوں نے اپنی تیاری پہلے سے کر لی ہوتی ہے۔ یا ایسا نہیں تو آج کل ایڈوانس دور ہے، پاکستان میں کپڑا خرید کر پاکستان میں بھی آب زمزم مل جاتا ہے، تو اپنے کفن کو آب زمزم سے دھو کر پہلے سے انسان تیاری کر لے۔ تو ایسے جوان مرد لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے کفن کی تیاری انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کفن پہلے سے تیار رکھیں، پتہ نہیں کہاں پر موت آ جائے۔ تو اس لیے اگر کفن ہمارا تیار ہوگا تو یہ ایک اپنی موت کی تیاری ہم نے پہلے سے کی ہوگی۔ اور سفید کپڑے کا کفن جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ البسوا من ثیابکم البیاض فانھا من خیر ثیابکم، کہ اپنے لیے سفید کپڑے کا انتخاب کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے، اور اسی سفید کپڑے سے اپنے مردوں کو کفن دو۔ آپ علیہ السلام نے تمام کلر پسند کیے ہیں لیکن سب سے زیادہ لباس کے طور پر جس کلر کو پسند کیا ہے وہ سفید ہے۔ آپ علیہ السلام سفید کپڑے ہی پہنا کرتے تھے۔ آپ نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ لوگ ہیں، جو ولی اللہ لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سفید سوٹ ہی پہنتے ہیں۔ وہ بہت نادر الوقوع ایسا ہے کہ سالوں بعد کوئی ایسا دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے کوئی رنگدار کپڑا پہنا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بزرگ ایسے دیکھے ہیں، جوان لوگ بھی ایسے دیکھے ہیں جو ابھی 25-30 سال کے 35 سال کے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو رنگدار کپڑا پہنے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے اپنی جوانی ہی اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے، کیوں کہ آپ علیہ السلام کو سفید کپڑا بہت پسند تھا۔ تو سفید کپڑا بھی ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے اور اس کے وارث مالدار ہوں تو وہ اس کو حبرہ کپڑے کا کفن دے۔ حبرہ ایک یمنی قسم کا کپڑا ہے کہ جو بہت ہی عمدہ کپڑا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو جس کے وارث جو ہے وہ مالدار ہوں تو اس کو حبرہ کپڑے کا کفن دے، یا یمنی ایک کپڑا ہے جو بہت ہی عمدہ قسم کا ہے۔ تو پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، لیکن اگر اس کے ورثہ مالدار ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے کا انتخاب کریں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے
حضرت موسیٰ بن عمیر، وہی جو حدیث پاک بیان کی وہ آپ کے سامنے پھر ایک بار ذکر کر دیتا ہوں کہ جب وہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے اور ان کے لیے کوئی ایسی چادر میسر نہ آئی کہ جس سے ان کے جسم کو ڈھانپا جائے، تو کیا تھا کہ اگر سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دی جائے۔ تو یہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اور جو شخص محرم ہے، احرام والا ہے، اس کو اسی کے اس کپڑے کے اندر ہی کفن دیا جائے گا۔ تو یہ کفن کے مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے میت کو دفن کرنا، تدفین کا والا مرحلہ، کہ دفن کس انداز سے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے، وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، کہ اگر محلے میں سے کسی ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو کم از کم تیاری میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی طرف سے کوئی جنازہ آ جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ جنازے کو کندھا دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ سنت یہ ہے کہ 4 افراد جو ہیں وہ جنازہ اٹھائیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص دائیں طرف ہے وہ داہنے پائے سے اپنے میت کو اٹھا کر رکھے، اور پھر جب اسے کندھا بدلنا ہے تو ادھر سے بالکل اس طرف نہ آئے، بلکہ داہنی طرف سے جو پیچھے کی طرف ہے اس کی طرف آ جائے، پھر ادھر سے وہ آگے آئے، بائیں طرف آگے آئے، پھر چوتھے پائے کو وہ آ کر کندھا دے۔ تو اس انداز سے کندھا دیا جائے گا کہ پہلے دائیں طرف والا سرانے کی طرف سے، پھر دائیں طرف والا ہی پایوں کی طرف سے، پھر جب بائیں طرف سے آنا ہے تو بائیں طرف والا کندھے کی طرف سے، اور پھر بائیں سائیڈ والا ہی اس کے پاؤں کی طرف سے جو ہے وہ جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ جنازہ لے کر چلنے میں 4 پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر رکھنا چاہیے، اور گردن یا پیٹھ پر لادنا یہ مکروہ عمل ہے، یعنی کہ جھکنا جائے انسان کے اپنی پیٹھ کے اوپر رکھے یا اپنی گردن کے اوپر رکھے، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ 4 افراد اٹھائیں 4 پائی کو، اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کو لے کر جانا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے، شیر خوار تھا، یا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، تو اس کو ایک شخص بھی اپنے جھولی میں اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اس کی بھی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ جب چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو ایک ہی شخص اٹھا لے، یا بار بار افراد باری باری جو ہے، اگر 3-4 ہیں یا 5-6 ہیں، ایک بار ایک اٹھا لے، ایک بار ایک اٹھا لے۔ اور نماز جنازہ لے کے جب چلنا ہے تو تیزی کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ بڑے معتدل انداز میں آہستہ آہستہ بھاگ کر نہیں جانا، اور نماز جنازہ سے جو اپنا جنازے والی جو 4 پائی ہے اس سے آگے بھی نہیں ہونا، اس کے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، آگے نہیں جانا اس کے۔ ایسے ہی جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یہ افضل عمل ہے، لیکن اگر دور دراز جیسے قبرستان ہو، شہروں میں یہ عمل ہوتا ہے کہ جنازہ کہیں، یعنی میت کہیں پر ہے، فوت کہاں پر ہوا، اور اس کا جنازہ کہیں دور جو ہے وہ ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں سواریوں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر قریب ہوں تو اس صورت میں سواریوں کا استعمال کرنا اسے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ، اگر ایک سے زائد نماز جنازہ آ جائیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر صرف ایک ہی میت ہے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر 2 ہیں تو ان کا طریقہ الگ ہے، اور اگر 2 سے بھی یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں تو ان کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ایک ہی میت ہے، مرد کی میت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو امام صاحب جو ہیں وہ میت کا جو سینہ ہے اس کے محاذی کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو پھر درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور اگر ایک سے زائد میتیں ہیں تو جو مرد ہوگا اس کو امام کے قریب رکھیں گے، عورت کو اس سے تھوڑا دور رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورت اور مرد کا جنازہ ہے تو عورت کو امام کے قریب رکھا جائے اور مرد کو دور رکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ مرد کو امام کے قریب رکھیں گے اور عورت کی قبر میت کو جو ہے وہ امام سے دور رکھیں گے۔ یہ اس انداز میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر زیادہ اپنا جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی جنازہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں یعنی ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے تو الگ الگ پڑھنا یہ بھی جائز اور مستحب عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج آپ کو نماز جنازہ کی جو نیت ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود بر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، منہ دعا واسطے حاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیں گے. ہاتھوں کو پہلے ہم اٹھائیں گے، اپنے کندھوں تک کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے. تو ثنا پڑھیں گے. نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس سے یہ تھوڑی سی مختلف ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. عام نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اس میں وجل ثناؤ کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس میں لفظ وجل ثناؤ کا اس کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی. ایک تکبیر ہو گئی پہلے ثنا کے لیے، اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی جس میں درود پاک پڑھا جائے گا. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو اور اقسام کے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ خاص نماز جنازہ کے لیے جو درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی. ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، نہ دوسری تکبیر میں نہ تیسری تکبیر میں، ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے. تکبیر کہی جائے گی، پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی جو میت کے لیے پڑھنی ہے. اگر بالغ ہے شخص تو اس کے لیے دعا الگ ہے، نابالغ ہے بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اور اگر بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے. جو بالغ ہوگا اس کے لیے جو دعا ہے وہ یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ بالغ شخص کے لیے ہے. اس کا آپ کبھی ترجمہ سن لینا تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. اللہم اغفر لحینا، یا بیت اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے فوت شدہ شخص کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا ہمارے جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی بخش دے، وغائبنا جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا وانثانا ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہ منا، یا بھائی تعالیٰ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے اگر کسی کو موت دے تو فتوفہ علی الایمان، ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا. یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر جنازہ میں پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بالغ میت ہوگی تو اس کے لیے دعا الگ ہے. اس کے لیے دعا ہے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ بالغ بچے کے لیے ہے. اور اگر بالغ بچی ہوگی تو اس کے لیے ہے: اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا. یعنی کہ جب نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کرے گا بیچ میں، اللہم اجعلہ لنا. اور جب نابالغ بچی ہوگی تو اس کے لیے اللہم اجعلھا لنا کا لفظ ہے وہ استعمال کریں گے. یہ 3 تکبیریں ہو گئی. اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی. جب چوتھی تکبیر کہیں امام صاحب تو دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. جب ہاتھ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے تو ہاتھ بندھے ہی رہتے ہیں، اور جب امام صاحب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور جب امام صاحب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ طریقہ کا غلط ہے. کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ باندھ کر سلام پھیرا جائے. آپ دوسری نماز لے لو، اس میں بھی ہمارے ہاتھ چھٹے ہوتے ہیں. اور نماز جنازہ بھی وہ نماز ہے کہ جس میں آپ نے جب سلام پھیرنا تو آپ کے ہاتھ جو بندھے ہوئے نہ ہوں. جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ دے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر دائیں طرف سلام پھر بائیں طرف سلام. یہ نہیں کرنا کہ جب دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو دائیں ہاتھ نیچے کریں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بائیں ہاتھ نیچے کریں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اور جب نماز جنازہ پڑھنی ہے تو یہ بھی خیال کیا جائے کہ جوتے اگر پہنے ہوئے ہیں تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اگر جوتے ناپاک ہوئے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو کیا کرنا ہے؟ جوتوں کو اتار کر یا آگے رکھ لیں یا پیچھے رکھ لیں. اگر جوتے کے اوپر ہی پاؤں رکھے اور اگر جوتے ناپاک ہوئے تو اس میں نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جیسے عام نماز میں طہارت شرط ہے، ایسے ہی نماز جنازہ میں بھی طہارت شرط ہے. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نے سماعت کی ہیں، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اور نماز جنازہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد الجنازہ، جو شخص جنازے میں شریک ہوا، حتی یصلی علیہا، اور پھر اس نے نماز جنازہ پڑھی بھی، صرف شریک نہیں ہوا، نماز جنازہ اس نے پڑھی بھی، تو فلہ قیرات،
اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے۔ ومن شہد حتی تدفن، اور جو شخص نماز جنازہ بھی پڑھے اور تدفین کے مراحل تک بھی ساتھ رہے تو کان لہ قراتان، اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ومل قراتان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 قرات 2 عظیم پہاڑ، کہ اتنا ثواب ملے گا کہ جتنے 2 بڑے پہاڑ ہوں گے اللہ رب العالمین اتنا ثواب عطا فرمائے گا اس شخص کو کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور تدفین کے مراحل تک بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہیں صرف یہ نہیں کہ پہاڑوں کے برابر، بلکہ پہاڑوں کے برابر سونا تقسیم کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ آج اگر 1 گرام بھی سونا تقسیم کرنا ہو نا تو 70,000 جیب سے جاتے ہیں، 1 تولہ سونا تقسیم کرنا ہو تو دیکھیں 2 پہاڑ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر سونا تقسیم کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں تو اللہ رب العالمین اس کو ایک بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایسی ایک روایت میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے۔ اچھا، نماز کی جو صفیں ہیں اس کی تعداد کے بارے میں ہے کہ طاق عدد میں ہونی چاہیے، 3 ہو، 5 ہوں یا 7 ہوں، اور جب گنتی سے باہر ہو جائیں پھر یہ قید نہیں رہتی کہ اپنا جفت عدد میں ہونی چاہیے، طاق عدد میں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسے جنازے ہو جاتے ہیں کہ پھر گنتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر جہاں پر گنتی کرنا مشکل ہو جائے پھر وہاں پر طاق اور جفت کا اعتبار نہیں رہتا، لیکن جب صفیں کم ہو تو اس وقت طاق عدد میں صفیں ہونی چاہیے، 3، 5، 7، 9، 11، 13 جو جتنے بھی گن سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو واجب فرما دیتا ہے، کہ جس میت کے اوپر صرف 3 صفیں ہوں۔ اب 3 صفیں جو ہیں وہ 5 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، 7 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، 8 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر 6 بندے ہیں تو 2-2 کی صف بنا لیں، 5 بندے ہیں تو 2-2 ایک کی صف بنا لیں، 3 بندے ہیں امام کے علاوہ تو 1-1 کی 3 صفیں بنا لیں۔ تو 3 آدمی بھی اگر شریک ہو گئے، 3 صفیں بن گئے تو اللہ رب العالمین اس میت کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا۔ اب اس کے بعد جب میت کو رکھنا ہے قبر کے اندر تو بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے۔ قبر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قبر ہوتی ہے کہ جس کو لحد کہا جاتا ہے، جہاں پر جگہ سخت ہو تو وہاں پر لحد بنانی چاہیے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر لحد نہیں بن سکتی تو پھر وہاں پر جیسا صندوق ہوتا ہے ایسی ہی قبر بنا دی جائے گی۔ جہاں پر جگہ سخت ہو وہ طریقہ کار ہے کہ اوپر سے مٹی رہے گی اور اس کے سائیڈوں سے مٹی جو ہے وہ نکال دی جائے گی، خرید دی جائے گی اور اس کے اندر میت کو رکھ دیا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے لحد۔ اور ایک صندوق نما ہوتی ہے، جیسے عام ایک صندوق ہوتا ہے، وہی اپنا قبر کا کام کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی میت ہے کہ جس کو صندوق کے اندر ہی رکھ کر قبر میں رکھنا ہے تو اس صورت میں لوہے کا صندوق استعمال نہ کیا جائے، لکڑی کا ہو جائے یا اور جو دھاتیں ہیں ان کا ہو جائے، پلاسٹک نما ہو جائے، لیکن جو ایسے لوہا ہے، تانبا ہے یا سٹیل ہے، ایسا صندوق نہ بنایا جائے۔ لکڑی کا صندوق بنا کر اس کے اندر، جیسا کہ یہاں سے ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں تو اب ان کو پھر اس میں سے نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یا میت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اگر چھوئیں گے تو وہ جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسی صندوق کے اندر ہی اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جب قبر کے اندر میت کو رکھنا ہے۔ 2 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، جتنی ضرورت پڑے اس ضرورت کے مطابق نماز جنازہ میں اپنا میت کو قبر میں رکھنے میں بندے جو ہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب جب قبر میں رکھ دیا گیا، جب قبر کے اوپر مٹی ڈالنی ہے تو اس وقت ایک آیت مبارکہ جو پڑھی جاتی ہے، 3 کم از کم مٹھی جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے۔ جب پہلی مٹھی ڈالنی ہے قبر کے اوپر تو اس وقت پڑھا جائے منہا خلقناکم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یا باری تعالیٰ اسی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم۔ جب دوسری مٹھی ڈالنی ہے تو یہ پڑھا جائے وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تیرے پاس اس مٹی میں ہی آنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور جب تیسری مٹھی ڈالنی ہے تو یہ کلمات کہے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو اسی مٹی سے اٹھائے جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا اور اس مٹی میں انسان نے مر جانا ہے۔ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ ایک بار ہی ملنی ہے، اور اگر اس زندگی کے فوائد ہم نے حاصل کرنے ہیں تو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقت دینا چاہیے۔
مر گئے تو پھر سب ختم، بوڑھے ہو گئے تو وہ طاقت اور ہمت نہیں رہے گی، ابھی جوان ہے، جتنا کام کر سکتے ہیں ہم اسلام کے لیے ہم کام کریں، اور یہ ذہن میں نہ رکھا جائے کہ میں کام کروں گا تو ہی کام ہوگا۔ یہ سوچ تو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں چلے گا، میں ہی ہوں گا تو کام ہوگا۔ اچھا میرا آج ہی وصال ہو جاتا تو کیا نماز ہونی یہاں پر بند ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں، کوئی اور آ جائے گا امام۔ تو اس لیے یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے کہ میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں چلے گا، میں ہوں گا تو کام ہوگا۔ یہ سوچ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1955 میں غالباً انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو حرمین شریفین حاضری کے لیے جانا نصیب ہوا، عمرے کے لیے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں عمرے پر چلا گیا تو مدرسے کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کو ریسنٹلی مثال دے رہا ہوں، زیادہ پرانی مثال نہیں دے رہا۔ تو رات کو سوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبدالقیوم، کیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد اسلام کا کام رک گیا؟ جو میرے پاس آنے کی وجہ سے تیرا کام رک جائے گا؟ یعنی کہ یہ کام اسلام کا اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی سے لے لینا ہے۔ اگر تو یہ کام کر لے گا تو اللہ رب العالمین تیرے درجات بلند کر دے گا۔ تو اسلام کا کام اس سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، بس اس نیت کے ساتھ۔ اگر میں یہاں پر یہ کام کر رہا ہوں تو میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اصلاح کرنے کی وجہ سے کسی بندے کی اصلاح ہو جائے، یا میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری اس کاوش کو قبول کر لے۔ کما حق ہو، جیسا حق ہے ویسا تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی کوشش کر سکتا ہوں اتنی تو مجھے کرنی چاہیے۔ جیسی میری نیت ہے ایسے سب کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ جتنا ہم اسلام کا کام کر سکتے ہیں اپنی کوششوں کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق انسان کو، اگر کوئی مالی طور پر کر سکتا ہے تو مالی طور پر کرے، اگر کوئی وقت دے کر سکتا ہے تو وقت دے کر کرے، اور اگر کسی اور انداز سے کرنا چاہتا ہے تو کسی اور انداز سے کر لے۔ اگر آج ہم نے اسلام کے لیے کوئی کام کر لیا تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک نیکی کو قبول کر لے اور ہمیں جنت جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو یہ نیت رکھ کے اچھی سوچ کے ساتھ آپ اسلام کا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیاوی معاملات بھی ٹھیک فرما دے گا، اور آخرت کے معاملات تو پہلے سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے، اور جو آج مسائل ہم نے سنے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ نے مسائل سنے ہیں ان میں سے اگر کسی کو کسی پر کوئی خدشہ لاحق ہوتا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے تاکہ خدشات کو دور کر لیا جائے۔ ہٹے کے علاوہ چارپائی کے اوپر بھی غسل دیا جائے؟ چارپائی کے اوپر جب آپ غسل دیں گے تو کما حق ہو آپ غسل نہیں دے پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ چارپائی کی جو رسیاں ہیں ان کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو، اس نجاست کو آپ دور نہ کر سکیں، میسر نہ ہو اس ہاں پھر تو کر سکتے ہیں، پھر تو آپ پھر نیچے بھی رکھ کر، جب کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پھر تو عذر ہے تو پھر آپ نیچے زمین پر رکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ جی اور کوئی؟ بیوی فوت ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، جی جی اسے دعا مانگے وہ کی کرے کہ اپنی بیوی واسطے، یعنی کہ جو نکاح، ہاں نکاح ختم ہو جائے لیکن سابقتیں ہیں نا، اور سابقہ کہہ کے ظاہر انہیں مثال کے طور پر کوئی صدر سی، ٹھیک ہے، اور چلا گیا، صدارت تو ختم ہو گیا تو انہوں نے سابق صدر کہنا ہی ہے نا۔ میری بیوی جڑی فوت ہو گئی ہے، بس آسان لفظ ہے گا، سابقہ دے وچ بھی آ سکتا کہ شاید کوئی نمیوں نے کر لی ہے، میری وہ بیوی جڑی فوت ہو گئی ہے، کہہ لو جی بالکل بالکل کٹن جی جی ہاں، نہ کٹنے نے نہ کنگھی کرنی ہے، ہاں جی بالکل بالکل نہیں کٹنے، وہ بھی نہیں کٹنے چاہیے، کٹنے نہیں چاہیے، نہیں کٹنے چاہیے۔ اگر کٹ بھی لیتے نے تو پھر انہوں نے وہ قبر دے وچ رکھا جائے گا، باہر بھی نہیں سٹے جان گے نالے، یعنی ناخن وغیرہ مثال کے طور پہ کوئی ناخن سی لسدا پیا سی اور تسی توڑ دیتا ہے، کٹ دیتا ہے تو انہوں اودے کفن دے وچ رکھ کے دفناواں گے نال، مرنے کے بعد جو حصہ جسم سے الگ ہوگا وہ ساتھ ہی جائے گا، جی ساتھ ہی جائے گا۔ ہاں اگر کسی جگہ مثال کے طور پر جیسے بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آدھا دھڑ یا آدھے سے زائد جسم ملا تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اور اگر کسی کا پاؤں ملا ہے، کسی کا بازو ملا ہے تو پھر جنازہ نہیں پڑھ سکتے اس کا۔ سر ایک اور بات، اگر کوئی مر جائے میاں یا بیوی تو اگر اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ضروری ہے تو کروانا چاہیے اسلام میں؟ اسلام کے اندر گنجائش تو ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، میں نے جو مشاہدہ کیا تھا ایک بار، یہ بات ہوگی کوئی
2007-8 کی بات ہوگی. تو مشاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اندر سے سب کچھ نکال لیا گیا. وہ غلط ہے. وہ چیزیں نکال لیتے ہیں. ہاں, آرگنز کی جو تبدیلی ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے. لیکن افسر جاپان کا تو اللہ ہے نا کہ اگر ہاسپٹل دے وچ فوت ہویا تو پھر تے نہیں وہ پوسٹ مارٹم صحیح. وہ گھر دے وچ فوت ہویا تو مست پوسٹ مارٹم کرن گے کہ بھی آیا بھی موت. جی بالکل نہیں, اتنے تو مینوں پتہ نہیں کہ کیویں کریں گے. میں پاکستان جہاں میو ہاسپٹل کا جہاں طریقہ کار دیکھا انہوں سارا کچھ کر لیندے نے, وہ بھی توڑی پر چھڑ دیندے نے. لیکن صرف اس صورت دے وچ کہ اگر وہ گھر موت ہوئی نہیں تو جسم وہ کھ لیا بچوں چیزاں کھ لیں وہ کتنے جان گیا پھر. وہ ایسے لیے کبھی آیا نہیں زہر دیتا گیا وہ دے واسطے تو دوبارہ جسم نہیں رکھ دے, فے نہیں کروانا چاہیے کیونکہ نہیں وہ کروانا نہیں, وہ کر دے, وہ قانون ہے وہ مست کرنا. کیونکہ آرگنز کی جڑی تبدیلی ہے نا, جڑے پرانے فقہاء کرام نے نا وہ تے خون دینا بھی جڑا نا خون دینا بھی کہتے ہیں ناجائز ہے ایک دوسرے کو, پرانے جڑے فقہاء نے. لیکن جو جدید تحقیق ہوئی اور ثابت ہوا کہ انسان کا جو بلڈ ہے وہ 6 ماہ بعد سرکولیٹ کرتا ہے, دوبارہ بنتا ہے. انہوں نے کہا ہاں اگر ایسی صورت حال ہو گئی کسی کو خون دین دی وجہ تو وہ زندگی بچ سکتی ہے تو خون دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میں مر جاواں تو میری اکھاں جڑیاں نے نا ڈونیٹ کر دینا. جی بالکل, لیکن اس میں بڑی خرابی ہے. ہم چونکہ اسلام سے بڑے دور ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جس حالت میں دفنایا جائے گا قبر کے دن ویسا ہی اٹھایا جائے گا. اب کسی نے کہا کہ میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا, اب وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا, اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. تو ہم سمجھتے تو ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی بینائی چھینی ہے تو کسی حکمت کے تحت ہی چھینی ہے. ہاں, اب جو گردوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں بھی بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اب اگر دونوں کی جان بچ سکتی ہے اور آپ کو مکمل یقین ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی مسئلہ ہو جو دینے والا ہے اس کی جان کو مسئلہ بن گیا تو پھر کیا کریں گے. زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے. اب ایسے جگر کی تبدیلی کی جاتی ہے. اب جگر جو ظاہری بات ہے کسی کہ جسم سے نکال کر لگایا جائے گا. اب وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, جگر کا ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا. وہ جو ہے نا وہ نہیں ٹرانسپلانٹ تو ہو جائے نا, لیکن جگر ایک دوبارہ واپس ہو جائے. اب پھر یعنی ایس حد تک پھر ہو سکتا ہے کہ فقہاء اجازت دے دیں جس طرح بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اگر جگر بھی دوبارہ بن سکتا تو ہو سکتا فقہاء نے گنجائش کڈی ہوئی. میں بارے کوئی اپنا سمے لوگوں کو فیصلہ نہیں دے سکتا, سیدھی بات. جیسا نہیں پتا نہیں پتا. سوری اپنے خاوند جی جی نہیں وہ نکاح رہتا جن تک عدت رہے گی. ہاں جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. عورت اس واسطے نہیں ٹوٹتا کہ وہ عدت برقرار ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, کہ وہ عورتیں کہ جن کے خاوند فوت ہو جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن. یہ 4 ماہ 10 دن ان خواتین کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہیں ہیں. جو حاملہ ہیں ان کی وضع حمل ہوگی. اور دے سکتی ہے نا, عورت دے سکتی ہے, عورت دے سکتی ہے, مرد نہیں دے سکتا. ہاں, اور لیکن وہ بھی عورتوں کہ جو کوئی مرد دینے والا نہیں ہے. اجازت ہے لیکن مرد ہی مرد کو غسل دیں اور عورتیں ہی عورت کو غسل دیں. جی یہ مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں مسائل بیان کیے, یہ جو بہت زیادہ کامن ہے کہ ان کی ضرورت پڑتے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے, وغیرہ اس کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تو جہاں پر آپ کو کوئی اشکال ہو آپ بلا جھجک جو ہے وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی ہمارے ساتھ ان کا تعلق پڑتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ جلد بھی پڑ جاتا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے پھر اس کے بعد ہفتے بعد کوئی اور فوت ہو جائے. تو اس لیے ان مسائل کے اوپر گرفت ہونا بھی ضروری ہے. نماز جنازہ کا طریقہ, میت کو غسل دینے کا طریقہ, اس کو کفن پہنانے کا طریقہ, یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہیں. تو جو چیزیں کمپلسری ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. تو یہ بھی ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے. بندہ یعنی کہ کسی غیر مسلمان وچ رہندا او دی شباہت اس طرح دی ہے, اگر دوسرے مسلمان رہندے جڑے جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں کا بچہ ہے, بالکل صحیح ہے. انہاں نوں مطلب اس طرح دفنانا چاہیے. نہیں وہ تو کنفرم ہو گیا نا کیا مسلمان ہے. اچھا اگر کوئی نام ہاں وہ صورت کہ جو پتہ ہی نہیں لگ رہا مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہن علاقہ غیر مسلمہ دا ہے, انہوں اتنے کوئی جانن والا بھی نہیں ہے, وہ پہچان ہی نہیں ہو رہی, لیکن وہ شکل و شباہت ہو جی گئی تو پھر کم خراب ہے.
اس وقت بالکل یعنی کہ سمجھ لو کہ گیری گیری کم پہنچ گیا, پتہ نہیں لگتا پیا. دوسرا آپ گیس کی بھی وہ جو ہے وہ غسل وغیرہ دے گا سادت اور نہیں ہوئے تو چلو وہ تو ٹھیک ہے کسی غیر بارے لیکن وہ بیٹے دے ہوتے واجب ہے کہ وہ بیٹے کا تو وہ سادت نہیں واجب نہیں ہے, یعنی کہ بہتر ہے کہ اولاد بھی تو دے اور دے, یعنی قریبی رشتہ دار رہنا زیادہ رہتا ہے. ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا ماجے جب کوئی جی بالکل 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 صحیح. وہ جو پریفر کرنا چاہیے وہ غسل دے او شخص نو کہ جڑا متقی پرہیزگار ہوئے بالکل, کہ جڑا ایپ پوشی کر سکتا ہوئے. تو بچہ اپنے باپ کے ایپ تو نہیں بتائے گا نا ظاہر, ہاں بالکل صحیح بات ہے, بالکل نہ باپ بچے کے ایپ بتائے گا. مثال کے طور پر وہ پہلے وہ بچے باپ کو اپوزیشن کے بارے میں نہیں وہ سادوں کو مین ہی نہیں ہے اور یعنی کہ آرٹیکل 62 63 تو نہیں اتر رہا. وہ جو پریفر کرنا چاہیے بالکل 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 صحیح بالکل. اچھا یعنی متقی پرہیزگار شخص ہونا ضروری ہے, کیا بہتر ہے یہ. ہاں دے سکتا ہے, نہیں کہ دے ہی نہیں سکتا, لیکن ہے کہ پھر وہ اگر شرائط تو پورا اترے چیز. دنیا تو دین علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں آئی ہیں. دنیا اور دین تسی دنیا دے وچ رہ کے دین تے عمل کرنا ہے, اے چیز ہے. سمجھ لو کہ دنیا جڑی ہے نا ایک کشتی ہے تو تسی وہ سوار ہے گے بطور دین. اے سمجھ لو کہ دنیا ایک کشتی ہے تو اسی جڑے ہیں نا دین ہے کہ کشتی تے سوار ہے گے. ہاں جڑے اسی چلا رہے ہیں, اگر ساڈے تے خیانت آئی ہے تو سمجھ لو کہ تسی پھر جڑا نا سوراخ کرتا کشتی سوراخ کرتا تو کام خراب ہو گیا. کسی ٹائم ڈوبتا وہ کلا ہی ڈوبتا, پھر ساروں لے کے ڈوبتا. سوراخ نہیں کرنا, یعنی دین تے ایسا عمل ہوئے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آمین.